باب نمبر 106 عاشورہ کی فضیلت کے بیان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم پر فتح دی تھی، اس واسطے ہم تعظیماً روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دے دیا۔ یوم عاشورہ کی فضیلت میں بہت سے اخبار و آثار وارد ہوئے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن پیدا ہوئے اور اسی روز جنت میں داخل ہوئے، اسی روز عرش و کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت پیدا ہوئے، اسی روز ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ متولد ہوئے اور اسی روز ان کو نمرود کی آگ سے نجات ہوئی، اسی روز موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں نے نجات پائی، فرعون اور اس کے مددگار اسی روز غرق ہوئے، اسی روز عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے اور اسی روز آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور اسی روز حضرت ادریس علیہ السلام بلند مقام کی طرف اٹھائے گئے، اسی روز نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر قائم ہوئی، اسی روز سلیمان علیہ السلام کو بڑی سلطنت عطا ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام اسی روز مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، یعقوب علیہ السلام کو اسی روز پھر آنکھیں دی گئیں، اسی روز یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی روز ایوب علیہ السلام سے تکلیف دور کی گئی، اسی روز سب سے پہلے آسمان سے زمین پر بارش ہوئی، اسی روز سابقہ میں مشہور و معروف تھا، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے یہی فرض تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا تھا، پھر جب مدینے میں داخل ہوئے تو تاکید مزید کر دی، یہاں تک کہ آخر عمر شریف میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں ہر 2 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، مگر اسی سال رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت یعنی انتقال کر گئے اور سوائے 10ویں کے اور روزہ نہ رکھا، لیکن 9ویں، 10ویں اور 11ویں تاریخ کے روزے کی ترغیب دلائی، جیسا کہ فرمایا کہ ایک دن عاشورہ سے پہلے اور ایک دن اس سے پیچھے روزہ رکھو اور طریقہ یہود کی مخالفت کرو کہ وہ صرف عاشورہ کے دن ہی روزہ رکھتے ہیں۔ بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے اللہ اس پر سارا سال فراخی کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس سے طبرانی کو انکار ہے کہ اس دن میں 1 درہم کا صدقہ 7 لاکھ درہم کے صدقہ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ حدیث کہ جو شخص اس دن آنکھوں میں سرما لگائے تو سارا سال اس کی آنکھیں نہیں دکھتیں، اور جو اس روز غسل کرے وہ سارا سال مریض نہیں ہوتا، موضوع ہے، اور حاکم نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس دن سرما لگانا بدعت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس روز سرما لگانے، کنگنیاں پکانے، تیل لگانے، خوشبو ملنے کی حدیث جھوٹے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ جاننا چاہیے کہ عاشورہ کے روز حسین رضی اللہ عنہ پر جو مصیبت نازل ہوئی وہ اس حق میں شہادت تھی جو اس کے بلندی درجات اور علو حالات پر دلالت کرتی ہے، پس جو شخص اس روز ان کی مصائب کو یاد کرتا ہے اس کو سوائے ان للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے اور کوئی حرکت نازیبہ کرنی مناسب نہیں، کیونکہ وہ خدا کے مغفور و مرحوم ہیں، جیسا کہ خدا فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت و عنایت ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
اور ان پر رونے پیٹنے، رنج و غم کھانے وغیرہ بدعات سے جو افزیوں نے نکالی ہے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ کام مومنوں کے اوصاف سے نہیں ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ان امور کے لیے زیادہ اولیٰ و مناسب ہوتا۔ اللہ ہمیں ایسی بدعات سے بچائے کہ وہی اچھا کارساز و مددگار ہے۔